حضرت امام حسن امام حسین میدان میں کھیل رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی میدان میں موجود ہیں۔ جہاں جہاں سرکار امام حسین اپنا قدم پاک رکھتے، وہیں سے ایک بچہ مٹی اٹھاتا اور اپنی پیشانی میں ملتا، اپنے سینے میں ملتا۔ میرے آقا علیہ السلام پورا ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین چلتے جا رہے ہیں، اس کی قدم کی مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی اور سینے میں ملتے جا رہے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اس بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بچہ تو جنتی، تیرا پورا خاندان جنتی، تیرے ماں باپ جنتی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اس میدان میں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے کسی کو نہیں اٹھایا، اسی بچے کو آپ نے گود میں اٹھایا اور بشارت دے رہے ہیں تو جنتی، تیرا باپ جنتی، تیری ماں جنتی، تیرا پورا خاندان جنتی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے صحابیوں سنو سنو، میرا نواسا امام حسین جہاں چلتے جا رہے تھے، یہ بچہ ان کے قدموں کے نیچے والی مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی میں ملتا جا رہا تھا۔ کبھی پیشانی میں مل رہا ہے، کبھی سینے میں مل رہا ہے اور بزبان حال کہہ رہا ہے کہ یہ مٹی تو زمین پر رہنے، تیری جگہ مٹی پر رہنے کی نہیں ہے، بلکہ تو میرے پیشانی کی زینت ہے، میرے سینے کی زینت ہے۔ میں نے انہیں اٹھایا اور گود میں اٹھا کر میں نے بشارت دی، اے بچہ تو جنتی، تو تیرا باپ جنتی، تیرا پورا خاندان جنتی۔ یہ امام حسین کی عظمت ہے۔ امام حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کر پیشانی میں لگا دے تو وہ جنتی، اور جو امام حسین کے نام کی یادیں سجائے، محفلیں سجائے، مجلسیں سجائے، وہ کیا جنتی نہیں ہو سکتا ہے؟ ہیں کہ نہیں؟ جنتی ہیں آپ لوگ؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں جاتے ہیں؟ انسان جب تدبیر جس کو کہتا ہے سوچنے کو، فکر کرنے کو، انسان جب اپنی تدبیر بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں اپنی سوچ بدلو، اپنے فکر کو بدلو، اپنے سوچ اور فکر اور اپنی تدبیر کو بدل لو گے، اس کے بدلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقدیر کو بدل دے گا۔ اور جب اللہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ بندہ پریشان نظر نہیں آتا ہے، وہ بندہ کامیاب نظر آتا ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کا واقعہ ادھورا رہ گیا تھا، اور حضرت محمد اور ابراہیم جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ بھی واقعہ پھر امام حسین کے بارگاہ میں پہنچے گئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مختار بن عبید کے گھر ہیں، وہاں پر بیعت لینے کے بعد چلے ہیں حضرت ہانی بن عروہ کے گھر، وہاں پر تمام کوفے والوں کی بیعت لے رہے ہیں۔ جلہ ابن زیاد کو معلوم پڑتا ہے کہ مسلم بن عقیل حضرت ہانی بن عروہ کے گھر ہیں۔ ہانی بن عروہ کو بلایا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہانی، کیا تیری اور میری کوئی تعلقات نہیں ہے؟ تیری میری دوستی نہیں ہے، ایک زمانے کی دوستی ہے۔ تو نے سنا کہ میں ایک مدت سے کوفے میں آیا ہوں، آ کر ہفتہ ہو گیا، لیکن تم ملنے کے لیے نہیں آیا۔ تیرے گھر میں ساری سازشیں ہوتی رہی، ہتھیار جمع ہوتے رہے، تیرے گھر میں پلاننگ ہوتے رہے، اور تو نے میرے دشمن کو چھپا رکھا ہے۔ ہانی بن عروہ کہتے ہیں اے ابن زیاد، ہم نے کسی دشمن کو چھپایا نہیں، ہم نے کسی کو بلایا نہیں ہے، بلکہ نواز رسول ہیں جنہیں بلایا گیا ہے۔ وہ نواز رسول میرے ہاں آئے، میں نواز رسول کو اپنے دروازے سے بھگا کر اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہیں بنا سکتا۔ ہانی بن عروہ کہتا ہے کہ تو بیمار کا بہانہ کرتا رہا،
کہا یقیناً میں بیمار کا بہانہ کرتا رہا. معقل کو بلایا. معقل جب حاضر ہوا تو حضرت ہانی کہتے ہیں اے معقل کیا تو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ نہیں کر رہا تھا؟ اے معقل کیا تو اہل بیت سے وعدے نہیں کر رہا تھا؟ اے معقل تو سب سے پہلے آتا اور سب سے آخری میں جاتا. حضرت مسلم بن عقیل کی صحبت میں رہتا, ان کی خدمت میں رہتا, اور تو نے جاسوسی کی, وہ بھی اہل بیت کی جاسوسی کر کے تو نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے. حضرت ہانی بن عروہ نے کہا کہ ہاں میرے گھر میں مسلم بن عقیل ہیں. ابن زیاد نے کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کرو. حضرت ہانی کہتے ہیں میں اپنا جان دے دوں گا, اپنا سر دے دوں گا, میں اپنا سب کچھ دے دوں گا, لیکن نواسۂ رسول کو, امام حسین کے چچا زاد بھائی کو میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. ابن زیاد کہتا ہے اگر ہمارے حوالے نہیں کرو گے تمہارے ساتھ برا معاملہ کیا جائے گا. ہانی بن عروہ کہتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں, لیکن مسلم بن عقیل کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے. ظالم نے حضرت ہانی بن عروہ کو مارنا شروع کیا, اور اتنا مارا کہ پورا چہرہ سوج گیا, خون سے لہولہان ہو چکے ہیں. ظالم نے کہا امام حسین حضرت مسلم بن عقیل کو بند کر دیا جائے, نظر بند کر دیا جائے, ایک کمرے میں بند کر دیا جائے. شہر میں کوفے میں افواہ پھیلا کہ حضرت ہانی قتل کر دیے گئے ہیں, شہید کر دیے گئے ہیں. حضرت ہانی کا ایک دوست ہے جو ہزاروں لشکر لے کر یزید کے دربار میں پہنچ گیا ہے, اور چیلنج پہ چیلنج کیے جا رہے ہیں کہ اگر ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے ہیں تو ابن زیاد اور یزید کے اینٹ سے بجا دیں گے. یزید کا سر قلم کر دیا جائے گا, ابن زیاد کا سر قلم کر دیا جائے گا. جب ماحول گرم دیکھا گیا, حضرت مسلم بن عقیل چاہتے تو اتنے بڑے لشکر کا سہارا لے کر ابن زیاد کی اینٹ سے بجا دیتے, ان کا سر قلم کر کے کوفہ والے کو بتا دیتے کہ اہل بیت ڈرا نہیں کرتے ہیں, اپنا سر تن سے جدا تو کر سکتا ہے, بزدلی نہیں دکھا سکتا ہے. کوفہ والوں نے کہا سرکار موقع غنیمت ہے, حملہ کیا جائے. امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ ہمارے طرف سے کوئی پہل نہیں کرے گا. اگر ہم نے پہلے ابتدا کی تو اسلام کی تاریخ میں نوٹ کیا جائے گا کہ اہل بیت کے طرف سے پہلے جنگ شروع کیا گیا تھا. حضرت مسلم بن عقیل انہی لوگوں میں رہے. اس ظالم نے شہر کے بڑے بڑے معزز لوگوں کو بلا کر قلعے کے اندر بند کر دیا تھا. حضرت قاضی شریح کو بلایا اور ان سے کہا کہ جا کر آپ ہانی بن عروہ سے ملاقات کر لیں. جب ملاقات کے لیے گئے تو ہانی بن عروہ کہتے ہیں کہ اے قاضی صاحب, آپ آئے ہو تو مجھے یہاں سے لے کر چلو, ور نہیں تو ابن زیاد مجھے قتل کر دے گا, مجھے مار کر ہلاک کر دے گا. ہانی بن عروہ کہتے ہیں کہ یہ خبر شہر کے لوگوں میں جا کر بتا دیا جائے تاکہ لوگ جمع ہوں اور مجھے یہاں سے نکالا جائے. جب قاضی شریح وہاں سے نکلے تو اس ظالم نے ان کے ساتھ ایک سپاہی متعین کر دیا. قاضی شریح باہر ہوتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں حضرت ہانی بن عروہ باحیات ہیں, نظر بند کیے گئے ہیں, وہ زندہ ہیں. پھر لوگ ایک کے دکے کر کے جو ہے رفع دفع ہونے لگے. جب لوگ رفع دفع ہونے لگے تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ نماز کوفے کی مسجد میں پڑھی جائے.
کریں گے۔ تقریباً 500 لوگوں نے کوفہ کی مسجد میں امام مسلم بن عقیل کے ابتداء میں نماز پڑھی، لیکن جب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں دوسری طرف پھیرتے ہیں تو سارے کے سارے غائب ہیں، تنہا مسلم بن عقیل ہیں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے بازار میں، کوفہ کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، جہاں جہاں جا رہے ہیں کوفی لوگوں کے دروازہ بند پا رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت ہے جس کا نام طوا ہے، وہ بوڑھی ماں اپنے بچے کے انتظار میں دروازے پر بیٹھی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل جاتے ہیں، وہاں تھکا ماندہ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کی بندی مجھے پانی پلا دو۔ وہ اللہ کی بندی جاتی ہے، پانی لے کر کے آتی ہے، پانی پلاتی ہے، برتن رکھنے کے لیے اندر جاتی ہے، اندر سے باہر آتی ہے، دعا کہتی ہے اے اللہ کے بندے آپ نے پانی چاہا، میں نے پانی پیش کیا، لیکن یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ جاتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں اے اللہ کی نیک بندی ہم کہاں جائیں؟ اس شہر میں، اس گاؤں میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم جائے تو جائے کہاں؟ حضرت طوا فرماتی ہے تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں میں حضرت امام حسین کا چچا زاد بھائی ہوں، نواسہ رسول ہوں، ہمیں خط دے کر بلایا گیا، کوفہ لوگوں نے بلایا، کوفہ والوں نے بلایا، کوفہ والوں نے ہمیں ستایا، طرح طرح کی تکلیفیں دیے ہیں، ہمارے خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں، میں کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہا ہوں۔ بوڑھی عورت اہل بیت سے محبت رکھتی تھی، جب پورے داستان سنی تو کہا سرکار اندر تشریف لائے، اندر لے جاتے ہیں، کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں اور آرام کے لیے بستر لگاتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت کا لڑکا جب آیا تو حضرت طوا بار بار گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے تم اس گھر میں بار بار آ جا کیوں کر رہی ہے؟ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے کہ نہیں کچھ سامان لینے لانے لے جانے جا رہی ہوں، ویسے ہی آنا جانا ہو رہا ہے۔ یہ ظالم اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے حضرت مسلم بن عقیل ان کے گھر میں پناہ گزین ہیں۔ انہوں نے محمد بن اشد کو خبر کیا، محمد بن اشد فوج لے کر پورے گھر کی گھیراؤ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلم بن عقیل آپ کو میں امان دیتا ہوں، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں میرے گرفتار کی وجہ کیا ہے؟ مجھے قید کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا تم لوگوں نے میرے بھائی حسین کو خط نہیں لکھا تھا؟ تم لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں راستہ دکھلانے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں دین کی باتیں بتانے والا کوئی نہیں ہے؟ تم نے خطوں پہ خط میرے بھائی کو نہیں لکھا تھا، آج میرے خون کے پیاسے نظر آ رہے ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں ظالموں نے آپ کے اوپر تیر برسانا شروع کیا ہے، آپ نے کہا جب تمہارے طرف سے ابتدا ہو چکی ہے، امام مسلم بن عقیل اپنی تلوار کو میان سے نکالتے ہیں، دشمنوں کی کٹائی کر رہے ہیں۔ محمد بن اشد دیکھا یہ محمدی میدان کا شیر اگر جسے قابو نہ کیا گیا تو ہمیں قادر موری کی طرح کاٹ کر ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ محمد بن اشد چال کھیلتا ہے اے مسلم بن عقیل میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو میں امان دیتا ہوں، آپ کو تکلیف ہونے نہیں دوں گا۔ حضرت امام مسلم کا بن عقیل کا چہرہ تیر سے زخمی ہو چکا تھا، نڈھال ہو چکے تھے۔ آپ کو گھوڑے پر بٹھایا جاتا ہے، گھوڑے پر بٹھانے کے بعد آپ کی تلوار چھین لی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کیسی امان دے رہے ہو؟ تم نے میرا ہتھیار چھین کر مجھے مجبور کر دیے ہو، مجھے اب اپنی شہادت نظر آ رہی ہے۔ محمد بن اشد کہتا ہے کہ نہیں امان دیا جائے گا،
ابن زیاد کے بارگاہ میں مسلم بن عقیل کو لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے انہیں امان دیا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے اے انسان، ہم نے تمہیں امان دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا، ہم نے تمہیں قید کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ محمد بن اسد کہتا ہے کہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم تیرے وعدہ کو نہیں مانیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ظالم گالی دینا شروع کرتا ہے، کہتا ہے تم نے شہر کا پورا فضا خراب کیا، شہر کا ماحول خراب کیا۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں اے ظالم، ہم نے شہر کی فضا خراب نہیں کیا، ہم نے شہر میں دنگا فساد نہیں کیا، ابتدا تو نے کی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اپنے گردن کو سر قلم ہوتا ہوا دیکھ کر رو رہا ہے۔ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں ظالموں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا سر قلم ہونے والا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کو خط لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ کوفے کا حال برابر ہے، کوفے میں اچھا ماحول ہے، آ جائے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو گے، بعد میں میرے ساتھ بے وفائی کرو گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں۔ ظالموں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت بحث و مباحثہ کیا۔ بحث و مباحثہ کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ ظالموں، اب بھی وقت ہے، اگر تم راستے پر آ جاتے ہو تو میرا بھائی حسین اپنے نانا کو منا کر تمہیں جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ ظالموں نے مانا نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو خون سے لہولہان ہو چکے تھے، آپ نے پانی مانگا پینے کے لیے۔ ایک ظالم نے کہا دیکھ پانی کا مٹکا بھرا ہوا ہے، جو ٹھنڈا پانی ہے، اس میں سے ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ کہا ظالم، ہم تمہارے اس پانی کے محتاج نہیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں میرے نانا محمد مصطفیٰ حوض کوثر پر جام کوثر لے کر انتظار کر رہے ہیں۔ ایک اہل بیت کا محبتی تھا، اس نے کہا پانی لا کر پلا دو۔ جو ہی پانی منہ پر لگا رہے ہیں تو خون کے قطرے گر کر پانی لال ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ پانی پیش کیا جاتا ہے۔ پانی میں دانت گر جاتا ہے، 3 بار پانی پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اب میرے پاس مجھے دنیا کا پانی نصیب نہیں ہونے والا ہے، اب مجھے پانی ملے گا تو میرے نانا کے ہاتھوں ملے گا۔ ظالموں نے آپ کو چھت پر لے جا کر آپ کو گرا دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یزید نے، ابن زیاد نے اعلان کیا کہ ان کے دونوں بیٹے جہاں بھی ہیں انہیں قید کر کے لایا جائے، جو لائے گا انہیں انعام دیا جائے گا۔ حضرت قاضی شریف کے گھر حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے آرام فرماتے۔ آپ نے کہا اس ظالم دونوں بچے ان کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا قادسیہ سے ایک قافلہ جو مکہ اور مدینہ شریف کے طرف جانے والا ہے، ان بچوں کو ان کے حوالے کر دو۔ جب باب عراقین پر بچے کو لے کر پہنچتے ہیں، قافلہ کافی دور نکل چکا تھا۔ قاضی شریف کے لڑکے کہتے ہیں دیکھ بیٹا، یہ قافلہ والے جا رہے ہیں، دھول اڑ رہے ہیں، دھول کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، تیز تیز چلتے جاؤ، تیز تیز چلتے جاؤ، قافلے تک مل جاؤ گے، اور جب تم قافلے تک مل جاؤ گے تم مدینہ منورہ تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن بچوں کے تقدیر میں دوبارہ مدینہ جانا تھا کہاں؟ بچے جہاں سے چلے تھے پوری رات چلتے رہے، تھکتے رہے۔ صبح جب نمودار ہوتی ہے تو بچے جہاں سے چلے تھے وہیں نظر آ رہے ہیں۔ بھائی سے ملتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اب ہمارے نصیب میں مدینہ شریف نہیں ہے۔ یہ
جاتے ہیں ایک درخت کی کھو میں جا کر چھپ جاتے ہیں. چھپنے کے بعد میں واقعہ کو تھوڑا اختصار کر رہا ہوں. میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بڑے تھک چکے ہیں آپ لوگ, بول رہا ہوں میں, تھک رہے ہیں آپ لوگ. بھائی محبت سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار جو بات بول دی جائے اس بات کو اپنے ذہن میں نقش کر لینا چاہیے کہ درود کی فضیلت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں. بچے درخت کی کھو میں چھپ جاتے ہیں. ایک کنیز آتی ہے پانی بھرنے کے لیے تالاب میں. جب کنیز جو لونڈی باندھی پانی بھرنے لگتی ہے تو پانی میں بچے کا چہرہ نظر آتا ہے. عورت دیکھتی ہے کہ پانی میں تو بچے کا چہرہ نظر آ لیکن بچے ہیں کیا. جب ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہیں تو دیکھتے ہیں درخت کی کھو میں چھپے ہوئے ہیں. یہ کنیز بچوں کی خوبصورتی دیکھ کر بچوں پر فدا ہو جاتی ہے, بچوں کے نزدیک جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو, کہاں سے آئے ہو. جب ان کی ہمدردی کو دیکھا بچوں نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل کا بیٹا ہوں. ہم جو ہے رات بھر چلتے رہے, جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں. ہمیں ان ظالموں نے قید کر لیا تھا, پھر ہمیں رہا کر دیا گیا, پھر ہم چلنے لگے لیکن راستہ بھٹک گئے, یہاں آ کر چھپ گئے ہیں. انہوں نے کہا میں جن کے ہاں کام کرتی ہوں, ہماری ملکہ جو ہے اہل بیت سے جب بہت زیادہ محبت رکھتی ہے, ان بچوں کو لے جا رہے ہیں. ان بچوں کو لے جانے کے بعد ملکہ جب بچوں کو دیکھتی ہے اور پوچھتی کون ہے تو کہتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے لڑکے ہیں جو مدینہ شریف سے آئے ہیں. وہ ملکہ بچوں کے پاؤں دھوتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں, صاف ستھرا کرتے ہیں, پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں, گھر میں بستر لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں بچوں یہاں آرام کرو, رات کا وقت ہوتا ہے. رات کے تہائی حصے میں دونوں بھائی خواب دیکھتے ہیں. خواب میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ مسلم بن عقیل میرے آقا کی بارگاہ میں ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے مسلم بن عقیل اپنے شہزادوں کو چھوڑ آئے ہو, تو اپنے میرے نوازوں کو چھوڑ آئے ہو. ایک طرف فاطمہ الزہرا کہہ رہی ہے بچوں کو چھوڑ آئے ہو, ایک طرف مولا علی مشفق خدا کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو چھوڑ آئے ہو. مسلم بن عقیل فرماتے ہیں اے نانا جان ان قریب میرے پیچھے میرے بچے آ ہی رہے ہوں گے. یہ خواب دیکھ کر بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے ہیں. رونے کی آواز جب حارث کے کان میں جاتی ہے, جس نے بچے کو پناہ دی تھی اس کا نام حارث تھا, اور یہ ظالم بچوں کی تلاش دن بھر اتنی تلاش کیا, گھوڑا دوڑانے میں کے گھوڑے نے بھی دم توڑ دیا. پھر پیدل چلتا رہا, گھر آیا, ہانپتا ہوا آیا اور کہا مجھے جلدی کھانا دو, میں تھکا ہوا ہوں. بیوی نے کہا کہ کیا بات اتنے تھکے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہو, اتنی پریشان کیوں نظر آ رہے ہو. حارث کہتا ہے کہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے جو مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو قید کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا. میں انہی بچوں کی تلاش میں ہوں. حارث بھی سوتا ہے, جب بچوں کی رونے کی آواز حارث کے کان میں پہنچ رہی ہے تو اپنی بیوی سے پوچھتا ہے یہ رونے کی آواز کیسے ہیں. فرماتے ہیں ادھر ادھر بچے رو رہے ہوں گے. حارث نے کہا ادھر ادھر نہیں, رونے والے کی آواز ہمارے گھر سے آ رہی ہے. یہ ظالم اٹھتا ہے, گھر کھول کر دیکھتا ہے دونوں بچے وہیں پر ہیں جو زاروں قطار لپٹ کر رو رہے ہیں. حارث نے کہا تم لوگ کون ہو. بچوں نے شاید سوچا ان کی بیوی اتنی ہمدرد ہے, ان کی بچوں نے بیوی نے ہماری خدمت کی ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارا ہمدرد ہو, ہمارا شفیق ہو. انہوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے لڑکے ہیں. حارث نے بال پکڑا اور وہیں
وہیں زدوکوب کرنا شروع کیا، مارنا شروع کیا۔ بچوں نے کہا اے حارث ہمیں کیوں پیٹ رہا ہے، ہم نے کیا غلطی کیا ہے؟ ظالم نے کہا کہ میں 3 بھر تمہیں ڈھونڈتا رہا، یہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا اور تم میرے گھر میں آرام کر رہے ہو۔ حارث کی بیوی جو ہے جا کر فوراً پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے انسان، ان بچوں کے خون کے پیاسی کیوں ہو؟ ان بچوں کے قتل میں تمہیں جنت ملنے والی نہیں ہے، یہ اہل بیت کے پھول ہیں، اگر یہ مرجھا گئے تیری آنکھیں بد خراب ہو جائے گی۔ ظالم کے آنکھ میں انعام و اکرام کی لالچ تھی، انعام کے لالچ میں اتنے بچوں کو کھچر پر لادا۔ بیوی نے اپنے شوہر کا پاؤں پکڑا اور کہا کہ ان بچوں کو چھوڑ دو، ان بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ظالم نے اپنے بیوی کو ایسی لات مارا، وہ دیوار سے ٹکرا گئی، سر خون سے لبریز ہو گیا۔ یہ لے کر نہر فرات کے قریب، ندی کے قریب لے گیا۔ وہاں پر جانے کے بعد ان دونوں بچوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان بچوں کا سر قلم کر دو۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ہم محمد کے چمن کے پھولوں کی قدر نہیں کریں گے، اپنی آنکھیں پر خراب نہیں کریں گے۔ ظالم نے اپنے بیٹے کی بھی نہیں سنی، اپنے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ اس کا ایک رضائی بیٹا تھا، اس کی بھی قتل کر دیا۔ یہاں تک ہوتے ہوتے حضرت مطعم بن عقیل کے لڑکوں کو قتل کرنے چاہا۔ بڑے نے کہا اے انسان، اگر قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو۔ چھوٹا کہتا ہے کہ میں بڑے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا۔ بڑا کہتا ہے کہ میرے سامنے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ حارث نے بے دردی کے ساتھ دونوں کو قتل کر دیا اور ان کے جسم کو ندی میں چھوڑ دیا۔ لیکن ان کے جسموں کو بھی دیکھو، جیسے ہی ندی میں چھوڑا جاتا ہے، بغیر سر کا تن جو ہے، بغیر سر کا جسم جو ہے، آس پاس میں دونوں گلے سے گلے مل کر ندی کے طرف چلے جاتے ہیں، بہا کر چلے جاتے ہیں۔ اس ظالم نے ٹوکرے میں سر کو اٹھاتا ہے اور ابن زیاد کے گھر جا کر پہنچتا ہے، ان کے دربار میں پہنچتا ہے، ان کے گورنر ہاؤس میں پہنچتا ہے۔ کہتا ہے ابن زیاد لاؤ میرا انعام لاؤ، مجھے انعام سے مالا مال کر دو۔ ابن زیاد نے کہا اے حارث ٹوکرے میں کیا لایا ہے؟ حارث نے کہا مطعم بن عقیل کے شہزادوں کے دونوں سر کاٹ کر لایا ہوں۔ ابن زیاد جل بھن کر ایک دم تب جاتا ہے، کہتا ہے اے حارث ہم نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ ان دونوں بچوں کو قتل کر کے جو سر لائے ہوئے تھے انعام، ہم نے کہا تھا جو زندہ لائے گا پکڑ کے اسے انعام دیا جائے گا۔ میں نے یزید کو خط لکھ دیا ہے کہ دونوں بچے میرے قبضے میں ہیں، اب میں کیا جواب دوں گا؟ اے حارث اب تیرا انجام یہ ہے کہ اب تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ابن زیاد نے حکم دیا اس کا بھی سر تن سے جدا کر دو، اس ظالم کو پھر نار کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، کربلا کی تاریخ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم آسان سمجھ رہے ہیں۔ کربلا کی تاریخ جب بندہ پڑھتا ہے، اس کے پنوں کو پلٹتا ہے تو انسان کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ ایسا ظلم ان ظالموں نے ان پر ڈھایا ہے۔ یہ حضرت مطعم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادوں کی شہادت ہے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب شہادت مطعم اور ان کے بچوں کی شہادت امام حسین تک پہنچی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں کہ ظالموں نے میرے بھائی کو بلا قصور قتل کر دیا، ظالموں نے
میرے بھائیوں کو قتل کر دیا۔ امام حسین ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہماری یہ پہلی قربانی ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی 9 تاریخ کو جو ہے کہاں چلے ہیں؟ کربلا کے میدان کی طرف چلے ہیں۔ حر بن یزید کو ابن زیاد نے کہا، یزید نے کہا کہ امام حسین کو راستے میں لوگ روک لو اور ایسی جگہ ٹھہراؤ جہاں پانی کا انتظام نہ ہو۔ حر بن یزید آتا ہے، امام حسین کو روکتے ہیں۔ امام حسین سے کہتے ہیں کہ یزید نے ہمیں حکم نامہ جاری کیا ہے کہ آپ یہاں سے آگے نہ بڑھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، حر بن یزید میں کون ہوں؟ کہتے ہیں نواسہ رسول۔ کہتے ہیں تم کون ہو؟ کہتے ہیں مسلمان۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، کہتا ہے نہیں تو ہمیں اور آگے بڑھنے دے۔ اور وہاں خاموش ہو جاتا ہے، آگے بڑھنے دیا جاتا ہے، نہر فرات کے قریب روک لیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات کے قریب میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، اپنا ساز و سامان لاتے ہیں۔ حر جو ہے، حر سے کہا، یزید نے کہا کہ جاؤ حضرت امام حسین پر حملہ کر دو، امام حسین سے کہو وہ میری بیعت کریں یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حر آتا ہے تمام 1000 لشکر کے ساتھ حملے کے لیے، لیکن جب حر امام حسین کی بارگاہ میں آتا ہے، حضرت امام حسین نے کہا کہ اے لوگوں، ہمیں تم لوگوں نے خط دے کر بلایا ہے، اپنی ہدایت کے لیے بلایا ہے، اپنی رہنمائی کے لیے بلایا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تم مجھے مدینہ شریف جانے دو یا پھر یزید کے حکومت سے دور ہو جانے دو، یا پھر مجھے یزید کے دربار میں لے کر چلو تاکہ میں یزید سے بات کروں۔ جب امام حسین نے یزید بن حر کے ساتھ بات کی تو امام حسین کی باتوں کا اثر حر کے اوپر ہوا۔ لشکر والوں نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے۔ امام حسین کی عاجزی انکساری دیکھیے، آئے ہیں حملے کے لیے لیکن پانی چاہتے ہیں۔ امام حسین نے ان تمام ظالموں کو پانی پلا رہے ہیں، ان کی خاطر تواضع کر رہے ہیں۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا کہ نہر فرات کا پانی ہم پر بند کر دیا جائے گا۔ امام حسین کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پانی بچا کر رکھتے، لیکن امام حسین کا یقین اپنے رب کے اوپر تھا، پانی پلا دیتے ہیں۔ اب حر جو ہے کچھ بول نہ پایا، احسان کہ ہم نے یہاں پانی پیا، اب کیسے کیا جائے؟ حر واپس چلے جاتا ہے۔ حر جا کر کہتا ہے اے امیر المومنین کہنا تو جائز نہیں ہو۔ اے یزید، حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا تمہاری حکومت سے دور جانے دو، یا پھر یزید کے پاس لے چلو۔ یزید نے کہا کہ نہیں، ان سے جا کر کے کہو کہ وہ میری بیعت قبول کریں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلتے ہیں، جب عصر کا وقت ہوتا ہے وہاں سے نکلتے ہیں اور ابن سعد سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابن سعد سے یہی کہتے ہیں کہ ابن سعد، ہمارا مقصد لڑنے کا نہیں ہے، اگر ہمارا مقصد لڑنے کا ہوتا تو ہمارے پاس ہتھیار ہوتے، ہمارے پاس گلے ہوتے، ہمارے پاس تیر ہوتے، ہمارے پاس بھالے ہوتے، ہمارے پاس ڈھال ہوتے، سارے ہتھیار سے ہم لیس ہوتے۔ اے ابن سعد، دیکھ ہمارا کنبہ، ہم لڑنے کے حساب سے نہیں آئے ہیں۔ ابن سعد کو شمر جلد وسن نے بہکایا، کہا
امام حسین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ گے تو یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، انہیں حاوی دینے کا موقع نہ دیا جائے۔ حضرت حر جو یزیدی خیمے کے طرف سے تھے، اور حر ایک اپنے وقت کے بہت بڑے بہادر تھے، سارا معاملہ جب دیکھا، اللہ کی رحمت دیکھیے، امام حسین کی چہرے کی کشش دیکھیے، جب امام حسین نے حر سے بات کی تھی، حر نے یزید کو کہا کہ امام حسین بے قصور ہیں، امام حسین کو ہم نے دھوکہ دے کر بلایا ہے، اپنی ہدایت کے لیے بلایا تھا۔ یزید نے کہا کہ ہم تمہیں امام حسین سے صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجے تھے، جنگ کے لیے بھیجے تھے۔ حر نے کہا کہ اے یزید، میں حسین سے لڑ کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں، اے یزید میں تمہاری حکومت کو بھی چھوڑتا ہوں، تمہارا ساتھ چھوڑ کر حسینی خیمہ میں جا رہا ہوں۔ حضرت حر آتے ہیں، امام حسین سے فرماتے ہیں، اے محمد کے نواز امام حسین، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے نانا سے محبت کرتا ہوں، آپ کے پورے خاندان سے محبت کرتا ہوں۔ کیا میں نے جو آپ کو راستے میں تکلیف دی ہے، میں نے جگہ جگہ پر ستایا ہے، جنگ کرنے کے لیے اکسایا ہے، لڑائی کے لیے اکسایا ہے، پانی پر پابندی لگوایا ہے، اے حسین کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ جنت اپنے نانا کہ جنت میں داخل کرا سکتے ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں، اے حر آجا، امام آجا میرے خیمے میں، تیرا نام حر ہے، حر کا معنی آزاد ہے، اے حر تو جہنم سے آزاد ہے، تو جنتی ہے، جنتی رہے گا۔ حضرت حر کہتے ہیں کہ سرکار مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی۔ حضرت حر جاتے ہیں، دشمنوں کی کٹائی کر رہے ہیں، اتنے دشمنوں کی کٹائی کی، ان کے مجمع میں بھگدڑ مچ جاتا ہے، اور ایسا بھگدڑ مچا ہے، ظالموں نے اپنے لشکروں میں اضافہ کیا، اور حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا جام پی جاتے ہیں۔ پھر امام حسین کہتے ہیں کہ ظالموں، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، اگر میری مانو تو تم بھی نماز پڑھو، ہمیں بھی نماز پڑھنے کا موقع دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد 10ویں محرم کو مالک بن عروہ خیمہ کے قریب آتا ہے اور تیروں کی برسات کرتا ہے۔ امام حسین سے کہتا ہے کہ امام حسین، تم نے جیتے جی اپنے لیے گڑھا کھود لیا ہے، آگ جلا لی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، انسان یہ آگ ہمارے لیے نہیں ہے، آگ ہمارے جسم پر حرام ہے۔ میرے نانا جس رومال کو ہاتھ پوچھتے ہیں، جس رومال سے ہاتھ پوچھتے ہیں، اس رومال کو آگ میں ڈالی جائے، اس رومال کو آگ جلا نہیں پاتی۔ جو حسین امام الانبیاء کے کاندھے پر سوار ہو، جو حسین امام الانبیاء کے پیٹھ پر سوار ہو، جو حسین امام الانبیاء کا لعاب چوتا ہو، جو حسین امام الانبیاء کا ہاتھ چوتا ہو، جو حسین امام الانبیاء کی انگلیاں چوتا ہو، اس حسین پر آگ اثر نہیں کر سکتی ہے۔ ایک ظالم، یہ آگ تیرے لیے ہے اور عنقریب تو اس آگ کے حوالے ہو سکتا ہے۔ امام حسین نے رب کی بارگاہ میں کہا، ایک پروردگار عالم اسے ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دے۔ گھوڑا ایسا بھڑکا، گھوڑا ایسا اس میں آیا کہ اس کو گھسیٹتا ہوا آگ میں لے جا کر ڈال دیا۔ وہ انسان پھر نار ہو جاتا ہے، جو ہے
मालिक बिन उरवा हमला करता है। हुर बिन यजीद मैदान में शहादत पाने के बाद हजरत औनो मोहम्मद इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं। इमाम हुसैन के दोनों भांजे हैं, अर्ज करते हैं मामा जान अब हमें मैदान कारजार में जाने की इजाजत दी जाए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए औनो मोहम्मद तू मेरे बहन के चमन के फूल हो, मैं किन आंखों से तुम्हें तड़पता हुआ देख पाऊं। इमाम हुसैन कहते हैं जा अपने खेमे में जा आराम कर। इमाम हुसैन के नवाजों ने कहा हम नहीं जाएंगे बल्कि मैदान कारजार में जाएंगे। उन्हें इजाजत दी जाती है, उन्हें तैयार किया जाता है, हथियार से लैस किया जाता है, मैदान कारजार में जाते हैं। मैदान कारजार में जब दोनों शेर जाते हैं, जालिम देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। ये किस चमन का फूल है, ये कौन है जो इतनी शेर खाड़गी में लड़ने के लिए आया है। इन्होंने कहा ए जालिमों आओ हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये नन्हे मुन्ने बच्चे ये औनो मोहम्मद मैदान में ललकार रहे हैं। जालिम आगे आते हैं, मुकाबला होता है। ये काट रहे हैं, दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं और कहते हैं मामा जान प्यास लगी है। इमाम हुसैन फरमाते हैं ए मेरे भांजो दुनिया का पानी तुम्हें नसीब नहीं, अन करीब तुम्हारा नाना तुम हौले कौसर पर जामे कौसर लेकर इंतजार कर रहे हैं, जाओ लड़ो। दुश्मनों ने ऐसा हमला किया कि दोनों बच्चे निढाल हो जाते हैं। इमाम हुसैन घोड़े को येड़ लगाते हैं, दौड़ाते हैं, बच्चों को अपने कांधे पर लाते हैं और अपने बहन से कहते हैं ए मेरी बहन ले जो तोहफा तूने अल्लाह के रसूल को सौंपी थी, अल्लाह ताला ने उसे कबूल किया है, ये ले अपने आंचल में। हजरत इमाम हुसैन की बहन के आंखों में आंसू आ जाता है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है ए पाक परवरदिगार आलम मैंने जो तुम्हें तोहफा पेश किया था तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है कि तुमने मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को अपनी बारगाह में कबूल किया है। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोनों बच्चे शहादत का जाम पी जाते हैं। अब हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी आती है। हजरत कासिम कौन है? हजरत इमाम हसन के साहबजादे हैं, इमाम हसन के साहबजादे। हजरत इमाम हसन का जब आखिरी वक्त था आपने बेटे को चिट्ठी में लिखकर कुछ दिया था कि बेटा ये अपने पास रख लो। हजरत कासिम ने उसे ताबीज़ बनाकर अपने हाथ में बांध लिया और कहा था जब मुश्किल वक्त आए तो इसे निकाल कर अपने चाचा के बारगाह में पेश कर देना। अब हजरत कासिम कहते हैं चचा अब हमें इजाजत दी जाए। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि मेरे भाई के बेटे तूने जब जो चाहा मैंने दिया, तूने जो कहा वो सुना, मैंने पूरी जिंदगी तेरी खिदमत की है, किसी चीज की कमी होने नहीं दिया, तुझे यतीम होने का एहसास नहीं होने दिया, तू मेरे भाई की अमानत है, मैं तुझे कैसे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दूं। जब भतीजे ने देखा कि बात यहाँ बनने वाली नहीं है, अपनी माँ के पास जाते हैं, माँ से कहते हैं, माँ हजरत इमाम हुसैन से कहते हैं कि हुसैन इन्हें इजाजत दी जाए। हजरत कासिम को ख्याल आया कि मेरा बाप आखिरी वक्त में मुझे कोई चिट्ठी दिया था, कोई ताबीज़ दिया था, वो खोल कर हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करते हैं। चचा जब मेरे बाप का आखिरी वक्त था, मेरे बाप ने ये चिट्ठी कहा था जब मुश्किल वक्त आए तो ये खत खोल कर अपने चचा को दिखा देना, ये ताबीज़ खोल कर दिखा देना। जब इमाम हुसैन पर देखते हैं तो उसमें यही अल्फाज लिखे हुए हैं। इमाम हुसैन के आंखों में आंसू, एक तरफ भाई की जुदाई है, एक तरफ मदीने की जुदाई है, एक तरफ पूरे खानदान की जुदाई है, और मोहम्मद की शहादत का काम है।
مسلم بن عقیل کی شہادت کا کم ہے، حضرت امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں کا کم ہے۔ امام مسلم بن عقیل کے آنکھوں میں، حضرت امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کرتے ہیں، گھوڑا پیش کرتے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ تلوار لے کر میدان میں چلے ہیں۔ جب میدان میں جاتے ہیں تو لوگ دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی خوبصورت تھے، دیکھنے میں کافی خوبصورت تھے، عمر تقریباً 18 سال تھی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکارتے ہیں کہ آؤ، کون میرے مقابلے میں آؤ گے؟ ابن زیاد نے ارزق پہلوان سے کہا کہ جاؤ ان سے جا کر لڑو۔ ارزق نے کہا جو ابھی بچہ ہے میں ان سے لڑوں گا نہیں۔ ارزق بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اس بچے سے جا کر لڑو۔ ارزق پہلوان کا پہلا بیٹا آتا ہے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا وار کرتے ہیں مجھے جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ ارزق پہلوان جو بڑا بہادر تھا، اس کی شجاعت کا، اس کی بہادری کا علاقے میں چرچا تھا، رو رہا ہے۔ ابن زیاد نے کہا اے انسان، تیری شہرت، تیری بہادری کی شہرت ہے، چرچا ہے، ایک بیٹا شہید ہونے پر رو رہا ہے، لیکن ادھر امام حسین کا خیمہ ہے، وہ آدھا کنبہ لٹ چکا ہے، پانی بند ہو چکا ہے، لیکن ادھر کوئی غم نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن تلاوت کا وقت ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ ایک ارزق، کیا تو گھبراتا ہے؟ ارزق کہتا ہے میں گھبراتا نہیں۔ ارزق نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، حضرت قاسم نے اسے بھی کاٹ کر جہنم میں پہنچا دیا۔ تیسرے بیٹے کو پہنچا، حضرت قاسم بہت بہادری دکھا رہے تھے۔ بہادری کیوں نہ دکھائے؟ کیونکہ امام حسین نے حضرت قاسم کو روانہ کرتے وقت رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا تھا اور کہا تھا پروردگار، میرے بھائی کی امانت کربل کے میدان میں جا رہا ہے، اسے کامیابی عطا فرمانا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے لڑکے کو بھی کاٹ کر جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ چوتھا آتا ہے، اس سے تلوار لڑائی ہوتا ہے، لڑتے جا رہے ہیں، ایسا جھپکتے ہیں کہ تلوار چھین لیتے ہیں اور اسی کی تلوار چھینتے ہیں، اسی کی تلوار چھٹا کر گردن جدا کر دیتا ہے۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں ایک پہلوان مقابلے کے لیے، ارزق پہلوان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے اور کود پڑتا ہے میدان میں۔ جب حضرت قاسم سے لڑتے ہیں تو تلوار دیکھتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تلوار تو میں نے 1000 میں خریدا تھا، 1000 روپے میں زہر آلود کیا تھا، اسے زہر پلایا تھا، اسے تیز کیا تھا، یہ تلوار تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں ظالم، تیرے بیٹوں نے مجھے تحفے میں دے کر گیا ہے اور کہا ہے کہ یہ لو تلوار، میرا باپ میرے پیچھے آ رہا ہے، اسی تلوار سے اس کا گردن اڑا دینا۔ حضرت قاسم لڑ رہے ہیں، ظالم نے حضرت قاسم کے گھوڑے پر ایسا وار کیا، گھوڑا دم توڑ دیا۔ امام حسین گھوڑا لے کر بھاگتے ہیں، دوسرا گھوڑا حضرت قاسم کو دیتے ہیں، حضرت قاسم دوسرے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ظالم، اپنی بہادری کا چرچا پورے شہر میں پھیلا رکھا ہے، اپنی شجاعت کا چرچا پورے شہر میں پھیلا رکھا ہے، لیکن تجھے شعور نہیں کہ تیرے گھوڑے کا دین، تیرے گھوڑے کا لگام لوز ہے، ڈھیلا ہے۔ ایک ظالم میدان میں قاسم سے لڑنے کے لیے آیا ہے اور تجھے تیرے سواری کا لگام سدھارنا نہیں آتا۔ جو ہی ظالم گھوڑے کے لگام کو چڑھانے کے لیے جھکا ہے، حضرت قاسم ایسا وار کرتے ہیں، سر تن سے جدا کر دیتا ہے، پھر نار پہنچا دیتا ہے۔ یہ حضرت قاسم کی بہادری ہے۔ اب یزیدی لشکر میں کوہرام مچ جاتا ہے، یہ کون بہادر ہے جو ہمارے بڑے سے بڑے بہادروں کو قتل
کر دیا. ظالموں نے ایک چاروں طرف سے حملہ شروع کر دیا. چاروں طرف سے ایسا حملہ ہوتا ہے, چاروں طرف سے ایسا حملہ ہوتا ہے. حضرت قاسم گھوڑا بھگاتا ہوا امام عالی مقام کے بارگاہ میں آتے ہیں, کہتے ہیں چچا پیاس لگی ہے. جب یہاں سے پہلے جو مانگتا تھا آپ دیتے تھے. اے میرے آقا, اے میرے چچا, پیاس لگی ہے, ایک قطرہ پانی کا مل جائے تو خدا کی قسم ان ظالموں کا ستیہ ناش کر دیں گے. امام حسین فرماتے ہیں بیٹا پانی لے کر تیرے بابا انتظار کر رہے ہیں, بیٹا پانی لے کر تیرے نانا انتظار کر رہے ہیں, بیٹا پانی لے کر تیرے دادا انتظار کر رہے ہیں, بیٹا پانی لے کر تیری نانی فاطمہ زہرا انتظار کر رہی ہے. بیٹا ہر قریب تجھے پانی سے شیراب دیا جائے گا, جاؤ لڑو. حضرت قاسم جاتے ہیں, لڑتے ہیں, اس پیاس کے عالم میں اپنی بہادری دکھاتے ہیں. لڑتے لڑتے ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا. امام حسین گھوڑا دوڑاتے ہیں اور اپنے شہزادے کو اٹھا کر لاتے ہیں, حضرت زینب کے گود میں دیتے ہیں. یہ لے تیرا تحفہ, رب نے قبول کیا ہے. حضرات محترم یہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انشاءاللہ تعالی حضرت عباس علمبردار سے کل سے شروع کیا جائے گا. کل سے آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. کل اور اچھے انداز میں پیش کیا جائے گا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ نئے واقعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات جلدی آئیں, زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی یاد جب مناؤ گے امام حسین کی روح خوش ہو جائے گی. امام حسین جب اپنے نانا کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے کہ اے میرے نانا جان, میری یادیں شہادہ میں بھاجی پیر میں لوگ منا رہے ہیں, اے نانا جان ان میری یاد منانے والوں کی تمام مرادیں پوری کر لے, انہیں جنت میں جگہ عنایت فرما. امام حسین کی کوئی دعا رب کی بارگاہ میں رد نہیں, امام حسین کی کوئی دعا محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں, کیونکہ امام حسین نے اپنے جیتے جی اپنے نانا سے جو مانگا ہے میرے آقا نے وہ ساری چیزیں امام حسین کو عطا کی ہے. امام حسین کو کوئی کمی نہیں ہونے دیا ہے. جب امام حسین کی روحانیت ہم سے خوش ہو جائے گی تو ہم یہاں بھی کامیاب ہیں, وہاں بھی کامیاب ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں قرآن کی تلاوت چھوڑا, نماز چھوڑی, شریعت محمدی سے پاؤں کھچتا نہیں. کیوں گئے تھے؟ اپنے خاندان کو بچانے کے لیے, اپنے رشتہ دار کو بچانے کے لیے, اپنے جائیداد بچانے کے لیے, اپنا میراث بچانے کے لیے, اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے, یا اپنا نام اونچا کرنے کے لیے نہیں, بلکہ دین محمدی کو بچانے کے لیے گئے تھے. دین محمدی کو بچا کر, دین محمدی کو بچا کر ہم گنہگاروں تک پہنچانے کے لیے گئے تھے. میرے دوست اور بزرگوں, ہم امام ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں. امام حسین نے کہا تھا کہ اے یزیدیو, کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں اور کوئی دوسرا حسین بھی قیامت تک آنے والا نہیں. انشاءاللہ یہاں سے آگے کل سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل آخری پروگرام ہے, لہذا آپ حضرات 9 دن تک آئے, 10واں پروگرام نہ جانے دیں. 10واں پروگرام بھی سنیں اور اپنے غلامی ہونے کا, امام حسین کے غلاموں میں اپنا